اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، الحمدللہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یقیناً اس کو نیکیوں کا سیزن قرار دینا غلط نہیں ہوگا۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے خصوصی دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالی کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے خصوصی طور پر ذہن بنائے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اگر ہم اس کی قدر کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے یہی مہینہ ہماری شفاعت کرے گا۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ اپنی حدیث کی کتاب مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت رمضان اور قرآن یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ہوں گے اور راتوں میں اٹھ کر یعنی تراویح وغیرہ میں قرآن عظیم کی تلاوت کی ہوگی تو یہ رمضان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا رب کریم، میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے اور دیگر خواہشات کی تکمیل سے روکے رکھا، اور قرآن یہ کہے گا کہ یا رب کریم، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، تو ہماری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما لے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم رمضان کے روزوں کی رمضان کے مہینے کی قدر کرنے میں کامیاب ہو گئے اور جس طرح شریعت کا تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کرنے میں کامیابی حاصل کر لی تو انشاءاللہ عز و جل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ان دونوں چیزوں کی شفاعت کا سامان کرے گا، یعنی رمضان اور قرآن اللہ کے اذن سے، اس کی اجازت سے ہماری شفاعت کریں گے، اور انشاءاللہ ان کی شفاعت بارگاہ رسالت میں مقبول ہوگی، بارگاہ الہی میں مقبول ہوگی، اور انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مقاصد کو خصوصی طور پر پیش نظر رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں ایک مومن بندے سے جس قسم کے عمل کا تقاضا فرماتا ہے، مطالبہ فرماتا ہے، یا اسے پسند ہے کہ مسلمان اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں، ہمیں ان طریقوں کو جاننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کی فرضیت کا مقصد بیان کرتے ہوئے خود قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض قرار دیے گئے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مہینہ اور اس میں روزے رکھنا یہ پرہیزگاری کا تحفہ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس مہینے کی قدر کرے گا، صحیح طریقے سے روزے رکھے گا تو انشاءاللہ اس کو پرہیزگاری حاصل ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ چونکہ مہینہ بہت اہم ہے لہٰذا ہمیں بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے اہتمام میں سب سے پہلا کام یہ کہ اس رمضان روزوں سے متعلق سحری، افطار اور تراویح وغیرہ، اعتکاف وغیرہ سے متعلق تمام ضروری مسائل سیکھیں تاکہ کسی غلطی کی بنا پر ہمارا روزہ ضائع نہ ہو جائے یا ہم روزے کی برکات سے محروم نہ رہ جائیں۔ اس کے علاوہ مومن کو چاہیے کہ وہ خصوصی طور پر عبادات میں اضافہ کرے۔ مثلا 5 وقت نماز اگر خدا نخواستہ نہیں پڑھتا تھا تو اس مہینے میں کوشش کر کے ہمیں مکمل طور پہ 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے، اور اگر آپ مرد ہیں تو باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تراویح بھی ہمیں باقاعدہ ادا کرنی چاہیے، اس کے مسائل انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں تفصیلاً عرض کریں گے۔ بہرحال تراویح ہر مرد اور عورت کے لیے سنت موقدہ ہے جس کا ترک جائز نہیں ہے، لہذا تراویح بھی پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ سابقہ زندگی میں اگر خدا نخواستہ کچھ نمازیں قضا ہوئی تھی تو کوشش کر کے رمضان میں ان نمازوں کو ادا کریں، کیونکہ رمضان میں ایک فرض کی ادائیگی 70 فرائض کے برابر ہے۔
لہٰذا اگر قضا نمازیں ہم ادا کریں گے، فرض ادا ہوں گے، تو انشاءاللہ ہر فرض کا ہمیں ثواب 70 گنا حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر سابقہ زندگی میں یعنی رمضان سے پہلے ہمارا روٹین خدا نخواستہ کچھ غلط قسم کی عادتوں کا تھا، تو کم از کم رمضان میں ہم بریک لگائیں اور اپنے نفس کو ان خواہشات کی تکمیل سے روکیں۔ غرض یہ کہ پرہیزگاری اسی صورت میں حاصل ہوگی جب ہم اپنا ذہن بنائیں گے اور خصوصی طور پر اہتمام کریں گے۔ اگر ہم اپنا ذہن نہیں بناتے، اہتمام نہیں کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو بسر نہیں کریں گے تو رمضان گزر جائے گا، ہمیں مطلوبہ مقصد یا قرآن پاک میں بیان کردہ فائدہ ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا روزے ہمیں پورے رکھنے چاہیے اور سحری اور افطار میں کم کھانا اور حتی الامکان کم سونا اور لوگوں سے کم میل جول رکھنا، یہ انشاءاللہ پرہیزگاری کے راستے میں بے حد معاون ثابت ہوگا۔ اب ہم مسائل کی طرف آتے ہیں۔ روزے کے مسائل جاننا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں۔ اگر ہم ان مسائل کو نہیں سیکھتے اور کسی خطا میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمارے نام اعمال میں 2 گناہ لکھے جائیں گے، ایک علم حاصل نہ کرنے کا گناہ اور دوسرا گناہ کرنے کا گناہ۔ یعنی اگر کسی چیز کا ہم نے علم حاصل نہیں کیا اور اس جہالت و کم علمی کی بنا پر ہم خطا میں مبتلا ہوئے تو یہ لا علمی ایک مستقل گناہ ہے، اور پھر اس گناہ کا ارتکاب، اس گناہ پر جرات، اس گناہ کا فعل کرنا مزید گناہ ہوگا۔ اس طرح کم علم شخص کے نام اعمال میں 2 گناہ لکھے جاتے ہیں۔ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ بعض افراد وہ کہہ دیا کرتے ہیں جی ہمیں تو مسئلہ معلوم ہی نہیں تھا، خطا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے پر قادر ہے، لیکن وہی رب کریم گرفت بھی تو فرماتا ہے۔ لہذا اس نے ہمیں حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ لہذا ہمیں روزوں سے متعلق تمام مسائل اچھی طریقے سے جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ روزے کی تعریف ذہن میں رکھیے کہ شرعاً صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، جماع وغیرہ سے رکنے اور تمام ایسے امور جس سے روزہ ٹوٹتا ہو ان چیزوں کو ترک کر دینے کا نام روزہ ہوتا ہے۔ یعنی ہم صبح صادق میں نیت پہلے کر لیں، نیت کے ساتھ پھر صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے اور جماع وغیرہ سے رک جانے کا نام شریعت نے روزہ رکھا ہے۔ تو روزہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہوتا ہے، اور اس دوران ہمیں ہر اس کام سے رکنا ہوگا جس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا روزے کی برکات میں کمی آتی ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اگر خواتین ہوں تو ان کا حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ حیض اور نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا منع ہوتا ہے۔ اور ان بہنوں پر قضا ہوگی کہ نہیں ہوگی اس پہ انشاءاللہ ہم تفصیلی کلام بعد میں کریں گے۔ اب روزے کے درجات کے بارے میں بھی سماعت فرمائیں کہ روزے کے 3 درجے ہوتے ہیں، ایک عوام کا روزہ، ایک خاص لوگوں کا روزہ اور ایک خاص الخاص لوگوں کا روزہ۔ عوام کا روزہ تو یہی ہوتا ہے جس کی ہم نے تعریف آپ کی خدمت میں عرض، کھانے پینے اور جماع سے تمام دن بانیت روزہ رکنے کا نام روزہ ہے۔ اور خواص کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کھانے پینے جماع سے رکنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی روکتے ہیں۔ اور اخص الخواص جو یعنی خاصوں سے بھی خاص ہوتے ہیں، ان کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کھانے پینے جماع سے بچنے کے ساتھ ساتھ صغیرہ کبیرہ گناہوں کے ارتکاب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے قلب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے علاوہ ہر ایک سے خالی کر لیتے ہیں۔ یہ اخص الخواص کا روزہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عوام کا روزہ یہ ہے کہ کھانے پینے جماع سے رک جانے کا نام، تو اس سے ہمیں کم از کم اس کا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اب میں آپ کی خدمت میں روزے کی اقسام عرض کرتا ہوں کہ روزے کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، ایک فرض، دوسرا واجب، تیسرا نفل، چوتھا مکروہ تنزیہی اور 5واں مکروہ تحریمی۔ ان میں سے ہم سب سے پہلے فرض روزے لیتے ہیں۔ فرض روزوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، معین ہوتے ہیں یا غیر معین ہوتے ہیں، یعنی ان کا وقت مخصوص ہوتا ہے یا وقت مخصوص نہیں ہوتا۔
تو فرض معین روزے جیسے رمضان کے روزے ہیں یہ ہم پہ فرض ہوتے ہیں اور ان کا مہینہ مخصوص ہوتا ہے، اور دوسرا فرض روزے ہوں لیکن غیر معین ہوں جیسے کفارے کے روزے، کہ اگر ہم پر کوئی کفارہ وغیرہ لازم ہو گیا تو اس کے روزے رکھنے بھی ضروری ہوتے ہیں، یا قضائے رمضان کے روزے کہ یہ بھی ہم پر رکھنا فرض ہیں لیکن ان کا کوئی وقت معین نہیں ہوتا، پوری زندگی میں جب کبھی موقع ملے ہم رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا واجب روزے، ان کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، معین اور غیر معین۔ واجب معین جیسے نظر ماننا اور ایک مخصوص وقت میں کے لیے نظر مان لینا، جیسے مثلا کوئی شخص یوں کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس مہینے میں 3 روزے رکھوں گا، یا جمعہ ہفتہ اتوار 3 روزے رکھوں گا۔ اس طرح معین کر دینے میں یہ روزے ہم پر واجب بھی ہو جائیں گے اور ان مخصوص ایام میں ان کو ادا کرنا ہوگا، تو یہ واجب معین کہلاتے ہیں۔ دوسرا واجب غیر معین، یعنی جیسے نظر مانی لیکن اس میں کوئی وقت مخصوص نہیں کیا، جیسے یوں کہا کہ اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کی رضا کی خاطر 1 روزہ رکھوں گا، اب کب رکھوں گا یہ اس نے نہیں کہا، تو جب اس کا کام ہو جائے گا تو پھر یہ چونکہ غیر معین ہے تو پوری زندگی میں 1 روزہ رکھنا واجب ہے لیکن وقت اس میں معین نہیں ہوتا۔ اس کے بعد نفل روزے، یا اس کو سنت روزہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، نفل اور سنت روزے، یہ جیسے عام ہم روزے رکھتے ہیں، بہت سے لوگ جمعہ ہفتے کا روزہ رکھتے ہیں، یا جیسے 10 محرم الحرام کا اور اس کے ساتھ 9 کا بھی روزہ ملا لینا۔ اس کے علاوہ ہر مہینے کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھنا، بعض پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، تو یہ تمام روزے سنت ہوتے ہیں۔ اور ایک صوم داؤدی کہلاتے ہیں، یعنی ایک دن روزہ رکھنا، دوسرے دن افطار کرنا، تو یہ بھی سنت کے مطابق روزے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مکروہ تنزیہی، یعنی وہ روزہ رکھنا گناہ تو نہیں ہے لیکن شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے، جیسے جمعے کی تعظیم کی نیت سے فقط جمعے کے دن روزہ رکھنا، یہ مکروہ تنزیہی ہوتا ہے۔ تو اس قسم کا روزہ رکھنا کہ دن کی تعظیم کی نیت ہو، یہ چونکہ غیر قوموں سے مشابہت ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اور بعض روزے مکروہ تحریمی ہوتے ہیں، یعنی ان روزوں کا رکھنا گناہ ہے۔ یہ 5 روزے ہوتے ہیں، اچھی طرح یاد رکھ لیجئے، سال میں 5 روزے رکھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے۔ ایک رمضان کے بعد جو عید آتی ہے، میٹھی عید جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی عید الفطر، اس دن میں روزہ رکھنا، اور 4 روزے بقرہ عید کے، یعنی 10 ذوالحجہ کو عید ہوتی ہے تو 10، 11، 12، 13، جن کو ایام تشریق بھی کہتے ہیں، ان 4 دنوں میں، اور ایک عید الفطر 5، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ تو یہ روزوں کی تفصیل ذرا ذہن میں رکھیے۔ اب ہم آتے ہیں نیت کے اوپر کہ یہ جو ہم نے روزے ذکر کیے، فرض، واجب، سنت و نفل، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی، تو مکروہ تنزیہی اور تحریمی تو ہم رکھیں گے نہیں، ان کو تو ہٹا دیجئے، باقی رہ گئے فرض، واجب اور نفل۔ ان روزوں کی نیت کا وقت کیا کیا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اگر آپ روزے رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں اور ادا ہیں، قضا نہیں، ادا روزے رکھ رہے ہیں، یعنی جیسے موجودہ رمضان کے روزے، دوسرا نظر معین ہو، اور تیسرا نفل، رمضان کے ادا روزے، نظر معین اور نفل، اگر یہ 3 قسم کے آپ روزے رکھ رہے ہیں تو ان میں پوری رات میں بھی آپ نیت کر سکتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ رات میں آنکھ نہیں کھلی اور آدمی کی مثلا صبح آنکھ کھلتی ہے تو اب بھی نیت کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ زوال کے وقت سے پہلے نیت کی جا سکتی ہے۔ تو ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ادائے رمضان، نظر معین اور نفل کے روزوں کی نیت کا وقت پوری رات سے لے کر اور زوال کے وقت تک ہوتا ہے۔ لہذا مثلا اگر کسی کی رات میں آنکھ نہ کھلی، فجر کے بعد اس کی آنکھ کھلی ہے، مثال کے طور پہ روزہ بند ہو چکا ہے، پھر آنکھ کھلی ہے، تو وہ پریشان نہ ہو، بلکہ زوال کے وقت سے پہلے اگر اس کی آنکھ کھلی مثلا 8 بجے، 9 بجے، تو وہ فوراً روزے کی نیت کر لے، انشاءاللہ اس کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ رات میں ہی ان کی نیت کرنا لازم نہیں ہوتا۔ یہ جو زوال کا وقت ہوتا ہے یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیے کہ آپ یہ نمازوں کے اوقات کے کیلنڈر ملتے ہیں، یہ لے لیجئے، اس میں ایک خانہ ہوتا ہے 3 یا 4 جس میں زوال آفتاب لکھا ہوتا ہے یا ضحوہ کبریٰ لکھا ہوتا ہے۔ اس کے نیچے جو وقت لکھا ہوگا، آپ پہلے تاریخ نوٹ کریں کہ اس کے نیچے جو وقت لکھا ہوا ہے
یہ وقت جو ہے زوال کے وقت کی ابتدا ہے. اگلے خانے میں لکھا ہوگا وقت ظہر. تو یہ وقت ظہر کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پر آ کر زوال کے وقت کی انتہا ہو گئی, وہ ختم ہو گیا اور ظہر کا وقت شروع ہو گیا. تو یہ جو زوال آفتاب یا دحوہ کبریٰ لکھا ہوا ہے, اس وقت سے پہلے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں. لہذا اگر خدا نہ خواستہ کوئی رات میں نہ جاگ سکا, صبح آنکھ کھلتی ہے تو آپ ٹائم دیکھیے. اگر زوال کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا تو اس سے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں. لیکن اس میں ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ کی صبح آنکھ کھلے تو آنکھ کھلنے کے بعد روزہ توڑنے والی کوئی بھی چیز جان بوجھ کر نہیں کریں گے. یعنی مثال کے طور پہ آپ کی آنکھ کھلی 7 یا 8 بجے, اب آپ جانتے ہیں کہ آج روزہ ہے اور آپ نے جان بوجھ کے پانی پی لیا, اور اب آپ سوچتے ہیں کہ چلیں زوال آفتاب سے پہلے پہلے یا زوال سے پہلے میں نیت کر لوں, تو اب یہ نیت معتبر نہیں ہے, کیونکہ آپ نے روزہ توڑنے والا ایک عمل یعنی پانی پینا یا کھانا کھانا جان بوجھ کے کر لیا ہے, آپ کو روزہ یاد ہے. ہاں اگر ایسا ہوا کہ 8-9 بجے صبح آنکھ کھلی, آپ کو روزہ یاد نہیں کہ یہ رمضان چل رہا ہے, روزے ہیں, عام روٹین کے مطابق پہلے دوسرا روزہ تھا, تو عام روٹین کے مطابق آپ صبح جاگے اور آپ نے پانی پی لیا. پانی پینے کے بعد پھر یاد آیا کہ ارے آج تو روزہ ہے, تو اب چونکہ بھولے سے آپ نے پانی پیا ہے تو اس کو شریعت نے معاف رکھا ہے. اب بھی آپ زوال آفتاب سے پہلے پہلے نیت کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا روزہ شروع ہو جائے گا. یہ ضرور توجہ رکھیں. تو 3 قسم کے روزے, ادائے رمضان, نذر معین اور نفل روزوں کا وقت رات میں بھی ہوتا ہے اور دن میں بھی ہم کر سکتے ہیں زوال آفتاب سے پہلے پہلے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے علاوہ جتنے بھی روزے ہیں, چاہے وہ قضائے رمضان کے ہوں یا مثلا کسی نے نفل روزہ شروع کیا تھا پھر اس کو توڑ دیا, تو یہ نفل کی قضا کہلاتے ہیں کہ اگر نفل روزہ رکھ کر آپ نے توڑ دیا ہے تو ان کو بعد میں رکھنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ نظر غیر معین ہوں, ان تمام قسم کے روزوں کی نیت کا وقت فقط رات ہوتی ہے, ان کی دن میں نہیں ہو سکتی ہے, آپ رات میں ہی نیت کریں گے. ایک بات یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہم نے پہلے 3 روزوں کا ذکر کیا, یعنی ادائے رمضان ہو, نفل روزہ ہو اور اسی طرح نذر معین ہو, جب آپ انہیں رکھنا چاہیں گے تو خاص انہی روزوں کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پہ رمضان کا آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ یہ نیت کریں کہ میں اس رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں, بلکہ آپ اگر یہ نیت کریں میں روزہ رکھ رہا ہوں, بس وہ رمضان کا ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر آپ نذر معین آپ نے مانی تھی, مثلا اس جمعے کو میں روزہ رکھوں گا, اور آپ کا کام ہو گیا, اب جمعہ یا روزہ رکھنا ہے, تو اس میں آپ نے فقط یہ نیت کی کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں, نذر معین کی خصوصاً نیت نہیں کی, تو پھر بھی آپ کا روزہ شروع ہو جائے گا. اسی طرح نفل روزہ رکھتے ہوئے نفل کی نیت کرنا ضروری نہیں ہوتا, آپ بس یہ میں روزہ رکھ رہا ہوں اس طرح بغیر تعین کیے بھی اگر روزہ رکھ لیں گے تو آپ کا روزہ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس کے علاوہ روزے رکھ رہے ہیں, مثلا قضاء رمضان کے روزے ہیں یا نفل کی قضا ہے یا نذر غیر معین وغیرہ ہے, تو اس میں آپ کو خصوصاً ان روزوں کی نیت کرنی پڑے گی, ان کا ذکر کرنا پڑے گا کہ میں قضاء رمضان رکھ رہا ہوں, یا میں نذر غیر معین کا روزہ رکھ رہا ہوں, یا میں نفل کی قضا رکھ رہا ہوں. تو یہ ضرور آپ توجہ رکھیے. ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر آپ مسافر ہیں مثلا, یا آپ خدا نخواستہ کوئی شخص بیمار ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا, تو ان کا حکم تھوڑا سا علیحدہ ہوتا ہے. یہ اگر رمضان کے دنوں میں بھی کسی اور روزے کی نیت کر لیں, مثلا کوئی اور واجب کی, کسی اور نفل کی, تو جن کا وہی روزہ ہوگا. یعنی جو مثلا مقیم ہے اور تندرست شخص ہے, یہ تو مطلقاً روزے کی نیت سے روزہ شروع کر سکتا ہے, چاہے کوئی بھی نیت کرے اس کا روزہ شروع ہو جائے گا, رمضان کا روزہ ہوگا. لیکن انہی دنوں میں اگر کوئی شخص مسافر ہے تو چونکہ مسافر پر روزہ فرض نہیں ہوتا. اسی طرح کوئی بہت زیادہ مریض ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تھا تو اس پر بھی روزہ فرض نہیں ہوگا. اب یہ چاہیں کہ ہم کوئی روزہ رکھ لیں تو یہ جس روزے کی نیت کریں گے ان کا روزہ شروع ہو سکتا ہے. اب یاد رکھیں کہ نیت کسے کہتے ہیں. نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں. کسی بھی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کرنا اس کام کی نیت کہلاتا ہے. تو اگر آپ نے رمضان کے روزے کے لیے دل میں فقط یہ سوچا کہ کل میں روزہ رکھوں گا, پختہ ارادہ ہے, تو یہ روزے کی نیت ہو گئی, روزے کا پختہ ارادہ ہو گیا. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے, افضل یہ ہوتا ہے کہ ہم اس قلبی نیت کو الفاظ کی صورت میں بیان کر لیں. لہذا جیسے مشہور دعا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَان,
کہ میں شہر رمضان کے روزے کے کل کے دن کی شہر رمضان کے کل کے دن کے روزے کی نیت کرتا ہوں، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ زبان سے ادا کر لیں تو یہ مستحب بھی ادا ہو جائے گا۔ اگر آپ بالفرض رات میں آنکھ نہ کھل سکی، دن میں آنکھ کھلی، تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں فوراً نیت کرنی ہوگی زوال کے وقت سے پہلے پہلے۔ تو اگر آپ دن میں نیت کریں گے تو یہ نیت مت کیجیے گا کہ میں ابھی سے روزہ رکھ رہا ہوں، بلکہ ہمیں یہی نیت کرنی ہوگی کہ میں صبح صادق سے روزہ رکھ رہا ہوں، اور پھر مطلب یہ کہ تمام دن کے روزے کی نیت ہو جائے گی۔ خاص اگر آپ 8 بجے مثلا آنکھ کھلی اور آپ نے کہا میں ابھی سے روزہ رکھتا ہوں، تو یہ پھر روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ روزہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے۔ آپ نے اگر ابھی سے نیت کی تو پچھلا سارا وقت آپ نے نکال دیا، اور اس طریقے سے آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ بعض بھائی سوال کرتے ہیں کہ ہم نے مثلا رات میں روزے کی پہلے نیت کر لی، اس کے بعد سحری بند ہونے سے پہلے کچھ پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، تو کیا اس کھانا کھانے سے، پانی پینے سے سابقہ نیت ٹوٹ گئی؟ تو ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ نیت کر چکے ہیں، نیت سے مراد وہی ہوتا ہے دل کا پختہ ارادہ، لیکن ہمارے ہاں نیت کہلاتی ہے زبان سے ادا کرنا۔ تو اگر آپ زبان سے دعا بالفظ پڑھ بھی چکے ہیں تو اس کے بعد سحری بند ہونے سے پہلے کھانا پینا جائز ہے، اور آپ اگر مزید کھائیں گے پیئیں گے تو نئی جدید نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر کر لیں تو بہت بہتر ہے، نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی بہن کو مثلا مخصوص ایام اس کے ساتھ ہیں اور ان کو امید ہے کہ میں کل صبح تک پاک ہو جاؤں گی، اور اس بہن نے رات میں اگلے دن کے روزے کی نیت کی کہ میں اگلے دن کا روزہ رکھتی ہوں، اور واقعی ایسا ہوا کہ صبح صادق سے پہلے وہ پاک ہو گئی، اگلا دن جب شروع ہوا ہے تو وہ پاکی کی حالت میں ہوا ہے، تو ان کا یہ روزہ ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بہنوں کو بھی روزے کی، ایسی بہنوں کو جن کو امید ہو، قوی امید ہو کہ کل میں پاک ہو جاؤں گی صبح صادق کے فوراً بعد، تو یا اس سے پہلے میں ہو جاؤں گی، تو ان کو چاہیے کہ روزے کی نیت کر لیں، لیکن یوں تذبذب کے عالم میں نہ رہیں کہ اگر میں پاک ہو گئی تو روزہ رکھوں گی ورنہ نہیں۔ یہ نیت نہیں ہوتی ہے، کنفرم نیت کر لیں کہ میں کل کا روزہ رکھتی ہوں، جب انہیں کامل یقین ہو تو اب انشاءاللہ تعالی جیسے صبح صادق سے پہلے وہ پاک ہوئی، پھر صبح صادق داخل ہو جائے گی، یا وہ صبح صادق کے بعد روزے کے دن میں داخل ہوں گی تو ان کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ آپ نے رات میں نیت کر لی کہ میں کل روزہ رکھوں گا، لیکن پھر رات میں ہی سحری ختم ہونے سے پہلے پختہ ارادہ کر لیا کہ نہیں میں روزہ نہیں رکھوں گا۔ کوئی مثلا مثال کے طور پہ رات کو آپ کی آنکھ کھلی 3-4 بجے، آپ نے سحری کر لی، اس کے بعد گھر والوں نے بتایا کہ بھئی مسئلہ ہے کہ کل کوئی مطلب ایمرجنسی ہے، یا کوئی اور مطلب یہ کہ آپ کو ڈاکٹر وغیرہ کے پاس جانا ہے، اور واقعی ہی اس میں روزہ رکھنا نقصان کا باعث ہے، اور آپ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا، تو روزہ نہ رکھنے کا پختہ ارادہ کر لینے کی بنا پر سابقہ نیت ختم ہو جائے گی۔ اب اگر آپ کا پھر ارادہ بدلتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، تو پھر آپ کو جدید نیت کرنی ہوگی، وہ سابقہ نیت کام نہیں آئے گی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ سحری کھانا یہ بھی نیت ہی شمار کیا جاتا ہے۔ فقہائے اعظام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سحری کھا رہا ہے، کھاتے کھاتے روزہ بد ہو گیا، تو اب جیسے عوام میں مشہور ہے کہ دعا پڑھیں گے تو یہ نیت کہلاتی ہے، حالانکہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ جب انسان سحری کھا رہا ہے تو اس کا سحری کھانا اس بات کی علامت ہے کہ کل وہ روزہ رکھے گا، دل میں اس کا ارادہ موجود ہے، لہٰذا اس کا روزہ شروع ہو جائے گا، تو سحری کھانا ہی روزے کی نیت ہوتی ہے۔ ہاں اگر کسی نے پکا ارادہ کیا ہے کل میں روزہ نہیں رکھوں گا، اور وہ سحری نہیں کر رہا بلکہ ناشتے کے طور پر سحری میں اٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، تو اب یہ کھانا کھانا اس کا سحری شمار نہیں ہوگا، نیت شمار نہیں ہوگا، اب اسے اگر رکھنا ہے تو علیحدہ نیت کرنی ہی ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ رمضان کے ہر روزے کی علیحدہ نیت کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے ہی رمضان میں ہم یہ نیت کر لیں کہ میں پورے 30 روزوں کی ایک ساتھ نیت کرتا ہوں، نہیں، ہر رات میں آنے والے روزے کی نیت ہمیں جدید کرنی ہوگی، علیحدہ کرنی ہوگی۔ ایک ہی نیت میں اگر تمام روزوں کی نیت کر لی تو وہ ایک کے حق میں مقبول ہوگی، باقی 29 یا 30 کے حق میں نہیں ہوگی، 29 سے 28 کے حق میں نہیں ہوگی۔ ہمیں ہر روزے سے پہلے جدید نیت کرنی ہی ہوگی۔ ایک یاد رکھیں بات کہ یوم الشک کا روزہ، یعنی اگلا دن جو ہے وہ 30 شعبان کا ہے یا فرسٹ رمضان ہے، بعض اوقات تاریخوں میں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، چاند کے مسائل ہو جاتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اس میں عوام ہوں یا خواص، وہ اگر روزہ رکھنا چاہیں تو خالصتاً نفل کی نیت سے روزہ رکھیں کہ ہم کل نفل کی روزہ نیت سے رکھ رہے ہیں۔ اگر بالفرض کسی نے رمضان کی نیت سے روزہ رکھا تو یہ مکروہ تحریمی ہے،
یا مطلب کسی نے روزہ اس نیت کے ساتھ رکھا کہ اگر رمضان ہوا تو رمضان کا روزہ ورنہ نہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ خالصتاً نفل کی نیت سے رکھ لے، اگر اگلا دن رمضان کا ہوا تو رمضان کا ہو جائے گا، اگر نہیں ہوا تو یہ نفل روزہ ہو جائے گا۔ تو یہ یوم الشک کا روزہ کہلاتا ہے، اس طریقے سے اس کو رکھ لینا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے پروگرام میں رمضان اور روزوں سے متعلق جدید اور دیگر مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت پروگرام شرعی احکامات کے ساتھ اور روزوں کے مسائل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے روزے کی نیت اور اس کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں چند باتیں عرض کی تھیں۔ آج انشاءاللہ تعالی سحری کے فضائل، سحری کی اہمیت، پھر افطار کے بارے میں چند مسائل، اور پھر انشاءاللہ تعالی روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن عوام یہ سمجھتی ہے کہ ان سے روزہ ٹوٹ گیا۔ اس کے علاوہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مکروہات روزہ کہلاتی ہیں، یعنی ان چیزوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن روزے کی نورانیت میں کمی آ جاتی ہے۔ تو سحری کے بارے میں انشاءاللہ ہم پہلے کلام کرتے ہیں کہ سحری کھانا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، روزے کے لیے شرط نہیں ہے۔ چنانچہ بعض حضرات بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رات میں نہیں اٹھ پاتے تو صبح اٹھ کے بڑے پریشان ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو آج سحری کی نہیں ہے، تو کیا ہمارا روزہ شروع ہو گیا یا نہیں ہوا؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ سحری کھانا سنت کریمہ ہے، لہذا اگر کسی نے سحری نہ کھائی، وہ نہ کھا سکا تو ترک سنت لازم آیا، لہذا اس کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ فخراً یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو بغیر سحری کے روزہ رکھا، یا کوئی یہ عادت بنا لے کہ وہ سحری کرے ہی نہیں اور روزہ ویسے رکھے اور بولے کہ دیکھو جی میرے اندر بڑی ہمت ہے کہ میں بغیر سحری کے روزہ رکھتا ہوں، تو یہ بھی کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو ترک کرنا ان بے شمار حکمتوں کے فائدوں سے محروم ہونا ہے جو قطعاً مناسب نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ لہٰذا بظاہر ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور اس سے ہمارے کھانے میں کمی نظر آتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اس کھانے کی برکت سے مزید رزق حاصل ہوتا ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سحری کھانے والوں پر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ درود کی نسبت جب اللہ تبارک و تعالی کی جانب کی جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے رحمت کا نازل فرمانا، اور جب فرشتوں کی طرف اسے منسوب کیا جائے اور یوں کہیں کہ فرشتے درود پڑھتے ہیں یا بھیجتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے دعائے مغفرت کرنا۔ لہذا طبرانی کی اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ جب کوئی شخص سحری کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری تناول فرما رہے تھے تو ایک صحابی تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملاحظہ فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ سحری کھانا کبھی ترک نہ کرنا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے برکت ہے، اس برکت کو ضائع نہ کرنا۔ تو یہ نسائی شریف کی روایت ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی تکمیل میں بہت سے فائدے پوشیدہ ہیں، لہٰذا ان سے محروم ہونا مناسب نہیں ہوتا۔ اور طبرانی کبیر کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 اشخاص کے کھانے پر اللہ تبارک و تعالی کوئی حساب نہیں لے گا۔
ایک روزہ دار یعنی جب وہ افطار وقت کھائے، دوسرا سحری کھانے والا، اور تیسرا سرحد پر گھوڑا باندھنے والا، یعنی جو اپنے ملک کی حفاظت کی خاطر سرحد پر متعین ہو۔ یہ بہت ہی افضل عبادت ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے کھانے پینے کا کوئی حساب و کتاب نہیں لے گا۔ لہذا معلوم ہوا کہ سحری اور افطار میں اگر کوتاہی کی تو ہم ان برکات سے محروم رہ جائیں گے، اور ان کے علاوہ کھائیں گے تو لازم اس کھانے کا حساب ہوگا، لیکن سحری اور افطار میں کھانے کا حساب نہیں ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اب چونکہ حساب و کتاب نہیں ہوگا تو خوب زبردست قسم کا کھائیں اور پئیں، چاہے مطلب یہ کہ بدہضمی ہو جائے، اور جو روزے کی حقیقتاً نورانیت ہے، جو کمزوری، ضعف اور بھوک کے کثرت کے ساتھ لگنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اس سے ہم محروم ہو جائیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ بلکہ علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ سحری میں انسان اتنا کھائے کہ تھوڑا بھوک باقی رہے، تاکہ روزے کی جو شدت ہے، روزے کی بھوک کی سختی ہے وہ محسوس ہو، اس سے نفس مغلوب ہوتا ہے۔ اسی طرح افطار میں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اتنا ہی کھائیں جتنا معدہ برداشت کر سکتا ہے، بہت ہی زیادہ کھانا کوئی کمال نہیں ہے، کم کھائیں اور مناسب کھائیں تو انشاءاللہ تعالی برکت بھی زیادہ ہوگی اور انسان بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ یاد رکھیے کہ سحری کھانا جیسے بتایا سنت کریمہ ہے، اور اس میں تاخیر کرنا مستحب ہے۔ تاخیر کرنا مستحب کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں عام رواج ہے کہ ہم رات کے آخری حصے میں اٹھ کر پھر کھانا کھاتے ہیں، تو یہ تاخیر کرنا مستحب ہے۔ ورنہ اگر کوئی رات میں بھی سحری کرے، مثلا 12 بجے 1 بجے کھانا کھا لے روزے کی نیت سے، اور پھر اس کے بعد سو جائے، چاہے صبح جاگے یا نہ جاگے، تو یہ بھی کھانا سحری ہی کہلائے گا۔ لیکن دیر کرنا مستحب ہے، جیسے آج کل مسلمانوں میں رائج ہے کہ ہم فجر سے پہلے اٹھتے ہیں اور پھر کھا پی کر آرام سے روزہ بند کرتے ہیں، تو یہ تاخیر کرنا مستحب ہوتا ہے۔ لیکن اتنی دیر کرنا کہ صبح ہونے کا گمان ہو، شک پیدا ہو جائے، یہ ممنوع ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ روزہ بند کرنے اور کھولنے کے جو چارٹ وغیرہ ہوتے ہیں یہ اپنے گھر میں نمایاں مقام پہ لگا کر رکھیں۔ ویسے بھی آج کل میڈیا پر کثرت کے ساتھ تقریباً بار بار اس کا اعلان ہوتا رہتا ہے کہ سحری بند ہونے کا وقت کیا ہے، روزہ افطار کرنے کا وقت کیا ہے، تو اس کو بھی اچھی طرح نوٹ کر کے رکھیں، اور روزہ بند ہونے سے 5-7 منٹ پہلے ہی بالکل مکمل طور پہ فارغ ہو کر پیسٹ وغیرہ کر کے ہم فارغ ہو جائیں، بالکل یہ مناسب ہوتا ہے۔ اور اگر ہم آخر تک کھاتے رہیں گے تو یہ تاخیر اب مستحب نہیں رہے گی، کیونکہ اس میں اب یہ شک پیدا ہو جائے گا کہ شاید فجر طلوع ہو گئی ہے، اس لیے اس کا ذرا دھیان رکھنا چاہیے۔ ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف میں آپ کی توجہ کرانا چاہوں گا، اور تقریباً ہر سال اس مسئلے کو بڑی تفصیل کے ساتھ ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ بھی اس کو غور سے سماعت فرمائیں۔ ہمارے عوام میں سے اکثریت کا یہ ذہن ہے کہ شاید اذان کے دوران کھانا پینا جائز ہے، یعنی جب فجر کی اذان ہو رہی ہو تو اس وقت بھی ہم کھا سکتے ہیں، جب تک اذان ختم نہ ہو جائے، سحری کا وقت ختم نہیں ہوتا۔ تو وہ ہوتا یہ ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور گھر میں شور مچا ہوتا ہے کہ جلدی سے چائے پی لو، سگریٹ پی لو، پانی پی لو، اذان ہو رہی ہے اور پھر اس کے بعد ہم روزہ بند کر دیں گے۔ بلکہ بعض اوقات تو یہاں تک سنا گیا ہے کہ کہتے ہیں کہ ابھی اس مسجد کی اذان ہوئی ہے، اس مسجد کی باقی ہے، جلدی جلدی کھا پی لو، اور پھر روزے کے دوران کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور ان بیچاروں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس طرح کھانے پینے سے، یعنی اذان کے دوران کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب شاید آپ بھی حیران ہوں گے کہ اس سے روزہ کیسے ٹوٹ جاتا ہے، ہم تو ایسے ہی کرتے چلے آئے ہیں، تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سحری کا وقت، آخری وقت جو ہے وہ فجر شروع ہونے سے پہلے پہلے تک ہوتا ہے۔ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوگا، سحری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اب یہ ایک مسئلہ یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ کوئی بھی اذان ہو، جب وقت شروع ہو جائے گا اس کے بعد ہی دی جا سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ مثلا اگر آپ فجر کی اذان دینا چاہتے ہیں تو فجر کا وقت شروع ہونے کا انتظار کریں گے، اگر فجر کے وقت سے پہلے اذان دی تو یہ اذان نہیں ہوگی۔ لہذا معلوم ہوا کہ جب اذان دی جا رہی ہوتی ہے اس وقت فجر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے، اور جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ لہذا اگر کسی نے اذان کے دوران کھایا تو گویا اس نے سحری بند ہونے کے بعد کھایا، فجر کے وقت میں کھایا، اور جس نے سحری بند ہونے کے بعد کھایا اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔
تو یہ ایک عام سی بات ہے، آسان سی بات ہے، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے کہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو اذان سحری بند ہونے کے بعد ہی ہوتی ہے، اور سحری بند ہونے کے بعد کھانا پینا حرام ہوتا ہے کیونکہ روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم اذان کے دوران کھائیں گے تو گویا ہم نے روزے کے دوران کھایا، اور روزے کے دوران جو کھائے گا پیے گا اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر بعض بھائی بھول پن سے یہ کہہ دیتے ہیں جی ہمیں تو مسئلہ پہلے معلوم ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ لہذا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی مسلم شریف کی روایت ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ لہذا علم سیکھنا ہم پر فرض تھا۔ پاکستان یا ہندوستان بھی بلکہ دارالاسلام ہے، اور دارالاسلام میں کم علمی لا علمی عذر نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یا رب کریم چونکہ ہمیں مسئلہ معلوم نہیں تھا اس لیے ہمارا روزہ ٹوٹ گیا تو معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ پھر یہ کہا جائے جواب میں کہ جب ہم نے کہا تھا قرآن عظیم میں موجود تھا کہ تم اہل علم سے سوال کرو تو تم نے علم کیوں نہیں سیکھا۔ لہٰذا ناراض ہونے کے بجائے، شرعی مسئلے کو رد کرنے کے بجائے، غصے میں مبتلا ہونے کے بجائے، اور شریعت پر طنز یا افتراء یا مطلب اس کے خلاف بولنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ سنجیدگی کے ساتھ ٹھنڈے دل کے ساتھ صحیح مسئلے کو قبول کریں۔ آج سے پہلے جتنے روزے اس طرح ہم نے بند کیے تھے کہ اذان کے دوران کھاتے پیتے رہے تھے وہ روزے نہیں ہوئے، ان کی قضا کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن جیسے کہ ہم آگے پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ اگر کسی نے اذان کے دوران کھاتے پیتے روزہ توڑ دیا تو اس پر صرف قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ لہذا آپ یاد کریں جتنی سابقہ زندگی میں ایسے روزے ہیں ان کا ایک حساب کر لیجئے، اور پھر آئندہ زندگی میں اس رمضان کے گزرنے کے بعد پھر آپ آہستہ آہستہ ہفتے میں 1 یا 2 یا مہینے میں 4-5 روزے اس طرح کر کے ان تمام روزوں کی قضا ادا فرمائیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ روزہ بند ہونے کا دار و مدار اذان پر نہیں ہوتا، روزہ بند ہونے کا دار و مدار اس وقت پر ہے جو وقت ہمیں بتا رہا ہے کہ اب سحری ختم ہو گئی ہے۔ لہذا اپنے گھر میں کسی مستند ادارے کا، دارالعلوم کا آپ نقشہ رکھیں جس میں ٹائمنگز وغیرہ لکھی ہوں، اور جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو، یعنی جیسے مثال کے طور پر 5:25 بالفرض یہ وقت اگر ہے تو آپ اس سے پہلے 5-7 منٹ پہلے کلی وغیرہ کر کے فارغ ہو جائیں، اور اگر بالفرض آپ کی دیر سے آنکھ کھلی ہے، سحری کا وقت بہت مختصر سا باقی ہے، تب بھی آپ کو یہ احتیاط ضرور کرنی ہوگی کہ اس سحری کے ختم ہونے کے وقت سے پہلے کلی وغیرہ کر کے فارغ ہو جائیں۔ اب ہم افطار کے بارے میں چند کلام کریں گے۔ افطار کے بارے میں ایک بات تو یاد رکھیے کہ افطار کرنا بھی سنت کریمہ ہے، اور افطار کا تعلق بھی اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم بسا اوقات کھجور ہاتھ میں لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور مؤذن کا انتظار کرتے ہیں، جب وہ اذان دیتا ہے اس کے بعد افطار کرتے ہیں، اور اس سے پہلے اگر کوئی افطار کرنے لگے تو ہم اس کو روکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ افطار کا تعلق بھی وقت کے ساتھ ہے۔ وہی چارٹ آپ گھر میں رکھیں، یا جیسے ٹی وی وغیرہ پہ بتایا جاتا ہے اس وقت کو آپ محفوظ رکھ رہے ہیں، ریڈیو وغیرہ آپ کے پاس ہے، ریڈیو میں بتایا جا رہا ہے تو جو وقت وہ بتائیں اس وقت کے مطابق اگر وہ وقت ہو گیا ہے تو اب آپ کے لیے افطار کرنا جائز ہے، اذان کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اذان کے انتظار کا حکم ہے، بلکہ وقت ہو جانے کا ارشاد ہے کہ جب وقت ہو جائے تو تم افطار کر لو، لہٰذا پھر ہمیں افطار کر لینا چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ افطار میں جلدی کرنا افضل ہے، یعنی جیسے ہی مغرب کا وقت ہو تو فوراً ہمیں افطار کر لینا چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر دیر کریں گے تو ترک مستحب لازم آئے گا اور اس سے ثواب میں کمی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اور ترمذی شریف کی یہ روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں میں سے جو بندہ افطار میں جلدی کرتا ہے وہ مجھے محبوب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ افطار میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جیسے ہی وقت شروع ہو فوراً سے پیشتر ہمیں افطار کر لینا چاہیے۔ اب افطار کس چیز سے کرنا چاہیے اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف چیزیں منقول ہیں۔
چنانچہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کھجور سے افطار کرو، اگر کھجور نہ ملے تو چھوارے سے افطار کر لو، اور یہ بھی نہ ملے تو پانی سے افطار کر لو۔ اور یہ تمام چیزیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، کبھی آپ نے کھجور سے، کبھی چھواروں سے، کبھی نمک سے، اور کبھی پانی سے آپ نے افطار فرمایا تھا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جس طرح افطار کرنا ہمارے لیے مستحب ہے، ایسے ہی دوسروں کو افطار کروانا بہت ہی افضل کام ہے۔ بعض لوگ پورے رمضان مساجد میں افطار کا سامان بھیجتے ہیں یا غریبوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں، یہ بہت ہی اچھا عمل ہے اور اس پر بہت زیادہ ثواب مرتب ہوگا۔ نسائی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی روزہ دار کو افطار کروائے تو اللہ تبارک و تعالی اس روزہ دار کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا اس روزہ رکھنے والے کو۔ گویا کہ اگر ہم نے خود بھی روزہ رکھا، کسی اور کو افطار کروا دیا، تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں 2 روزوں کا ثواب ملے گا، ایک اپنے روزے کا، ایک سامنے والے افطار جس کو ہم نے کروایا اس شخص کے روزے کا ثواب بھی ہمیں حاصل ہوگا۔ لہذا یہ بھی یاد رکھیں کہ افطار کروانے کے لیے پیٹ بھر کر کھلانا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ آپ اگر ایک کھجور کے ذریعے افطار کروا دیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو اگر آپ مثال کے طور پہ جب اگر آپ کو استطاعت ہو تو 8-10 کھجوریں آپ لیں اور مسجد میں یا کہیں پر محلے میں یا کوئی دوست احباب ہوں تو ان کو یہ ریکویسٹ کر لیں کہ بھئی آپ میری کھجور سے افطار کر لیں تو مجھے بھی ثواب مل جائے گا۔ تو غالباً کوئی بھی آپ کی کھجور کو واپس نہیں کرے گا، تو 8-10 افراد کو اگر ہم نے کھجور دی، انہوں نے ہماری کھجور سے افطار کیا، تو انشاءاللہ ہمیں 8-10 روزوں کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے حتی الامکان کوشش کریں کہ اس رمضان میں جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ افطار کروا سکیں، یہ بہت ہی بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حلال رزق سے افطار کروائے تو فرشتے ماہ رمضان میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت کو طلب کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں ضرور کرنا چاہیے اور اس برکت سے بھی، اس عمل سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آخر میں اس میں کہ یہ بات افطار سے متعلق بہت اہم ہے اور شاید بہت سے سننے والوں کے لیے باعث حیرت بھی ہوگی کہ ہمارے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم افطار کرتے ہوئے پہلے کھجور کھاتے ہیں، اور کھجور کھانے کے پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں اور پھر کھجور کھاتے ہیں۔ اللہم انی لکا صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، پہلے دعا پڑھتے ہیں، یا ٹی وی پر آ رہی ہوتی ہے تو ہم اس دعا کو دیکھتے ہیں اور اس پہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ افطار کرنے کی دعا، تو ہمارے ذہن میں تصور ہوتا ہے کہ پہلے ہم دعا پڑھ لیں اس کے بعد افطار کریں گے۔ حالانکہ یاد رکھیں کہ سنت کریمہ یہ ہے کہ پہلے کھجور کھائی جائے، اس کے بعد دعا پڑھی جائے، اور یہ بہت آسان سا مسئلہ ہے۔ اس کو اگر سمجھنا ہو تو جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا منقول ہے اسی پہ غور کر لیں۔ اس دعا کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہم انی لکا صمت، اے اللہ بے شک میں نے تیرے لیے روزہ رکھا۔ یقینی سی بات ہے کہ یہ بات کہنا اسی وقت درست ہوگا جب ہم روزہ رکھ چکے ہوں گے۔ پھر دوسرا آتا ہے کہ وَبِكَ آمَنْتُ، اور میں تجھ پر ایمان لایا، تو یہ بات کہنا اسی وقت درست ہو سکتا ہے جب پہلے ہم ایمان لا چکے ہوں۔ اگر ہم ایمان کوئی شخص بالفرض نہیں لایا تو وہ کیسے کہے گا وَبِكَ آمَنْتُ؟ اس کا مطلب ہے پہلے ایمان لائے گا تب یہ جملہ کہنا اس کے لیے درست ہوگا۔ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، اور میں نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا، یہاں پر بھی پہلے بھروسہ ہوگا تبھی تو یہ جملہ کہنا درست ہے۔ تو اب آخری جملے پہ غور کر لیں کہ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، اور میں نے تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا، تو لازم سی بات ہے کہ یہ بات بھی اسی وقت درست ہوگی جب پہلے ہم افطار کر چکے ہوں گے، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ پہلے ہمیں کھجور وغیرہ کھانی چاہیے، اس کے بعد دعا پڑھنی چاہیے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اسی طریقے سے ہمیں افطار کرنا بھی چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سحری اور افطار کے وقت بڑا مقبول وقت ہوتا ہے، ان دونوں اوقات میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بارگاہ الہی میں خوب دعائیں مانگیں، جتنا موقع ملے دعا مانگنی چاہیے کہ مقبولیت کا قوی امکان ہے۔ اس کے علاوہ تمام ہمارے دیکھنے والوں سننے والوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ سحری میں تو آپ نے اٹھنا ہی ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ہم سوتے ہیں، اس کے بعد سحری کے لیے اٹھتے ہیں۔ تو آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا نماز تہجد کا۔ تہجد کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ انسان عشاء کے فرائض پڑھنے کے بعد یا عشاء کی پوری نماز پڑھنے کے بعد اگر تھوڑی دیر سو جائے تو جب سو کے وہ اٹھے گا، اب اٹھنے کے بعد جو رات کے نوافل پڑھے گا انہیں تہجد کہا جاتا ہے۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ تہجد کے لیے عشاء کے بعد سونا شرط ہے۔ اب اس کے بعد جب بھی آپ اٹھیں گے تہجد ہوگی، تو سحری میں تو ہم نے اٹھنا ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ عادت بنا لیں کہ 2 رکعت نماز فوراً نفل پڑھ لیا کریں، تہجد ادا کر لیا کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں روزانہ کم از کم رمضان کی راتوں میں تہجد پڑھنے کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر ایسے کوئی ہمارے بھائی اور بہن ہیں جن پر پچھلی زندگی کی قضا نمازیں باقی ہیں، ان کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ پھر وہ کوشش یہ کریں کہ جب جاگیں تو اپنی سابقہ زندگی کی کوئی بھی قضا نماز ادا کر لیں، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب یا عشاء یا فجر، جتنا وقت موجود ہے اتنے وقت کے اندر کوشش کر کے کچھ نہ کچھ قضا نماز ضرور ادا کریں۔ اگر ہم پر قضا باقی ہوں تو پھر نوافل میں مشغول ہونا مناسب نہیں ہوتا، پھر آپ قضا نماز ادا کریں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اور کوئی قضا نماز آپ پر باقی نہیں ہے تو پھر نوافل پڑھنے میں حرج نہیں، ضرور نوافل پڑھے جائیں کہ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں آتا، رمضان کی مبارک راتیں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اسی طریقے سے اگر تہجد پڑھتے رہیں تو پھر رمضان کے بعد بھی عادت پختہ رہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی خدمت میں روزہ توڑ دینے والی چیزوں کے بارے میں چند باتیں عرض کریں گے۔ یاد رکھیے کہ جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پچھلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو اس سے روزے کی فرضیت بھی ثابت ہوتی ہے کہ روزہ رکھنا ہم پر فرض ہے، اور جان بوجھ کر روزہ ترک کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ فرض کو چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ یہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا بچوں کو بھی روزہ رکھوانا چاہیے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ اگر بچہ 7 سال کا یا 7 سال سے کم عمر کا ہے اور روزہ رکھنے کی ہمت رکھتا ہے تو اس کو منع نہ کریں، وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ ہاں اگر 7 سال کا بچہ ہو جائے تو پھر اسے سختی کے ساتھ روزے کی تلقین کرنی چاہیے، اور اگر بچہ 10 برس کا ہو چکا ہو تو پھر اس کو مار کر روزہ رکھوانا چاہیے۔ فقہاء نے اس کو قیاس کیا ہے نماز پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ لہذا اگر بچہ 10 برس کا ہے اور روزہ رکھنے کی ہمت رکھتا ہے تو پھر ہمیں اس کو فورس کرنا چاہیے تاکہ وہ روزہ رکھنے کا عادی ہو جائے، اور بلوغت سے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات پر استقامت حاصل کر لے۔ اس لیے بچے کو ہو سکے تو سختی کے ساتھ اور ہو سکے تو مار کر بھی روزہ رکھوانا چاہیے۔ اب یاد رکھیں کہ روزہ توڑنے والی چند مخصوص چیزیں ہوتی ہیں اور چند اصول ہوتے ہیں، ان کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں روزہ توڑنے والی تمام چیزوں کے مسائل اچھی طرح ذہن میں ہمارے راسخ ہو جائیں گے، مستحضر ہو جائیں گے، اور پھر کبھی بھی کوئی مسئلہ ہمیں درپیش ہوگا تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ ہم یہ جان سکیں گے کہ ہمارا روزہ ٹوٹا ہے یا نہیں۔ اس میں یاد رکھیں کہ ایک بات تو یہ کہ جب تک روزہ ٹوٹنے والا یا توڑنے والا کوئی عمل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لہذا اگر کسی نے روزہ رکھ لیا پھر دن میں پختہ ارادہ کیا کہ میں روزہ توڑتا ہوں لیکن توڑنے والا کوئی عمل نہیں کیا تو اس کو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی فقط دل کے پختہ ارادے سے روزہ نہیں ٹوٹا کرتا، نیت سے نہیں ٹوٹتا، بلکہ ہمیں کوئی ایسا عمل کرنا ہوگا جس سے روزہ ٹوٹ جائے تو ٹوٹے گا۔ تو خدا نخواستہ کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم کوئی عمل کریں، بلکہ اگر کوئی کرے گا، کہنا مقصود یہ ہے کہ کرے گا تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ روزہ نہیں جائے گا۔ روزہ ٹوٹنے کے اسباب پہ اگر آپ غور و تفکر کریں تو 3 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ تینوں اصول کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ جسم کے سوراخوں میں سے کوئی چیز بدن کے اندر داخل ہوگی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جسم کے سوراخوں میں سے مثال کے طور پر جیسے ناک ہیں، یہ نتنے ناک کے اندر یہ پورا روٹ ہے جو ہمارے حلق تک پہنچتا ہے، اسی طرح ہمارا منہ ہے، اس میں پورا روٹ ہوتا ہے، اسی طرح آنکھ اور حلق کے درمیان مکمل ایک راستہ، ایک پیسیج ہے، ایک روٹ ہے جس سے آنکھ میں کچھ چیز ڈالیں گے تو ہمارے حلق تک پہنچ جائے گی۔ ہاں لیکن کان کے دونوں سوراخوں میں اور حلق کے درمیان کوئی روٹ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ سابقہ فقہائے عظام نے یہی فتویٰ لکھا ہوا ہے، اور کہ کتب میں آپ کتب فقہ میں مسئلہ دیکھیں گے کہ کان میں دوا ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، آنکھ میں ڈالی تو نہیں ٹوٹے گا۔
یہ فقہائے کرام کا قیاس تھا. انہوں نے چونکہ اس زمانے میں میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، لہذا فقہا نے غور کر کے کہ اگر کان میں تیل ڈالیں گے تو یہ حلق تک پہنچ جائے گا، اور آنکھ میں دوا ڈالی تو یہ نہیں پہنچے گی. اس کے اوپر یعنی غالب گمان کر کے انہوں نے یہی لکھا کہ چونکہ آنکھ اور گلے کے حلق کے درمیان کوئی راستہ نہیں ہوتا، لہذا اس سے روزہ نہیں جائے گا. ہاں، کان اور حلق کے درمیان روٹ ہوتا ہے باقاعدہ، تو کان میں دوا ڈالیں گے تو ٹوٹ جائے گا. لیکن ان کا یہ جو مطلب فتویٰ تھا یہ ظن غالب پر تھا. انہوں نے غالب گمان کیا کہ شاید کان اور حلق کے درمیان روٹ ہوگا، آنکھ اور حلق کے درمیان نہیں ہوگا. لیکن جیسے جیسے ترقی ہوتی رہی تو جدید میڈیکل سائنس نے ثابت کر دیا کہ آنکھ اور حلق کے درمیان روٹ ہوتا ہے، کان اور حلق کے درمیان نہیں ہے. لہذا فتویٰ بدل گیا. کان میں دوا ڈالیں گے تو روزہ نہیں جائے گا، آنکھ میں دوائی ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں، اگر کسی کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو پھر باقاعدہ ایک روٹ بن جائے گا اور پھر دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. انشاءاللہ تعالی روزہ توڑنے سے متعلق بقیہ مسائل اگر زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں بالتفصیل عرض کیے جائیں گے. اب آپ کی خدمت ہم آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات کی امید رکھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. پروگرام شرعی احکامات اور روزوں کے مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم نے سحری اور افطار سے متعلقہ احادیث کریمہ اور مسائل عرض کیے تھے. آج انشاءاللہ تعالی ہم ان چیزوں کو سب سے پہلے بیان کریں گے کہ جن آزار یا جن امور یا جن وجوہات کی بنا پر ایک عاقل بالغ مسلمان کے لیے روزہ چھوڑ دینے کی یا روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے. تو اس میں پہلے آیت سماعت فرما لیں کہ جس میں کچھ آزار اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن عظیم میں بیان فرمائے، پھر چند احادیث مبارکہ ہوں گی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزار کو ذکر فرمایا، اور اس کے بعد فقہائے عظام کے اقوال آپ کی خدمت میں بالتفصیل عرض کیے جائیں گے، جن سے معلوم ہوگا کہ بہت سارے ایسے امور ہوتے ہیں کہ جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے. اس وضاحت کے بعد ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ بعض اوقات انسان روزہ نہ رکھ کر بھی گناہگار نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اسے اس کی اجازت مرحمت فرماتا ہے، اور واقعی اگر عذر متحقق ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ روزہ نہ رکھنے کے باوجود رمضان کی برکات ضرور حاصل ہو جائیں گی. تو اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں سے جو شخص سفر پر ہو یا مریض ہو، پہلے مریض کا ذکر فرمایا پھر سفر کا، کہ تم میں سے جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنا اس پر لازم ہے. معلوم یہ ہوا کہ سفر ایک عذر ہے، اسی طرح مرض بھی ایک عذر ہو سکتا ہے، لیکن اس میں تفصیل ہے جو انشاءاللہ میں آگے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم میں بھی درج ہے، کہ آپ کے بارے میں یہ مروی ہے کہ آپ بہت کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے. تو ایک دفعہ آپ سفر پر جا رہے تھے تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دوران سفر روزہ رکھوں یا نہ رکھوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاہے تم روزہ رکھو اور چاہو نہ رکھو. تو گویا کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر کو ایک عذر قرار دے کر انہیں روزہ نہ رکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی. اسی طریقے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ 16 رمضان کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جہاد پر گئے، تو ہم میں سے بعض صحابہ نے روزہ رکھا اور بعض نے روزہ چھوڑ دیا. تو
تو جنہوں نے روزہ رکھا انہوں نے روزہ نہ رکھنے والوں کو کوئی ملامت نہیں کی، اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا انہوں نے روزہ رکھنے والوں کو کوئی الزام نہ لگایا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ روزہ نہ رکھنا ایک عذر ہے، یعنی سفر روزہ نہ رکھنے کے لیے ایک عذر بن سکتا ہے، لیکن اگر کوئی رکھنا چاہے تو اس میں حرج بھی نہیں ہے۔ اس پہ ہم مزید کلام بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ترمذی شریف کی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسافر کے لیے آدھی نماز کو معاف کر دیا ہے، اور مسافر، دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت کو روزہ معاف کر دیا ہے کہ چاہیں تو یہ روزہ نہ رکھیں اور دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لیں۔ اس میں مزید کچھ عذر بیان ہوئے کہ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوتی، لیکن جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے بزرگان دین کے اقوال کا مطالعہ، فقہائے اعظام کی تحقیق کو جاننا بہت ہی ضروری ہوتا ہے، تاکہ مکمل اور جمیع تفاصیل کے ساتھ ہمیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود سمجھ میں آ جائے۔ لہذا ہم تفصیل عرض کرتے ہیں۔ ان تمام احادیث کریمہ میں بیان کردہ آزار پر جو فقہائے اعظام نے نگاہ کی تو چند امور سامنے آئے، اور مزید آیات اور کریمہ جو خاص روزے سے متعلق تو نہیں تھیں، لیکن ان سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بعض امور ایسے ہوتے ہیں جن میں دیگر عبادات کو چھوڑنے کی اجازت ہے، تو روزے کے لیے بھی وہ چیزیں آزار بنیں گی۔ ان تمام احادیث اور آیات کے پیش نظر فقہائے اعظام نے چند چیزوں کو روزہ نہ رکھنے کے لیے عذر قرار دیا ہے۔ ان میں سے ایک تو وہی سفر ہے جو قرآن میں بیان ہوا، حدیث میں اس کا ذکر آیا، دوسرا حمل، تیسرا بچے کو دودھ پلانا، چوتھا مرض، پانچواں بڑھاپا، چھٹا اپنی جان کی ہلاکت یا عقل کے ختم ہو جانے کا خوف، ساتواں اکراہ یعنی کسی کی طرف سے مجبور کر دینا، اور آٹھواں جہاد۔ یہ تمام امور روزہ نہ رکھنے کے لیے عذر قرار دیے گئے ہیں، یعنی اگر ان آزار کی بنا پر کوئی روزہ نہیں رکھے گا تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن ان سب کی تفصیل جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ مثلا سب سے پہلے ہم سفر کو لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ وہ سفر کی کتنی مقدار ہے کہ جس کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے، تو وہ مقدار وہی مقدار ہے کہ جس مقدار میں سفر کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نماز کے قصر کی اجازت دیتا ہے۔ اور یہ شرعی سفر کی مقدار یہ ہے کہ انسان اپنی شہری حدود سے، یعنی اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلے اس ارادے کے ساتھ کہ وہ کم از کم 57.5 میل دور جائے گا، جو کلومیٹرز میں اگر آپ کریں تو 92 کلومیٹرز 92 کلومیٹر بنتے ہیں، کہ جو شخص اپنی شہری حدود سے باہر نکلا اور ارادہ یہ ہے کہ کم از کم 92 کلومیٹر یا 57.5 میل وہ دور جائے گا تو وہ شرعاً مسافر ہو جاتا ہے۔ اس مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن اس میں تفصیل یہ ہوتی ہے کہ مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت اسی وقت ہوگی جب دوران سفر اس کو سحری ملے۔ یعنی مثال کے طور پہ ہم سفر کر رہے ہیں اور اب سحری کا وقت آیا، یعنی رات میں سفر جاری ہے، سحری کا وقت آ گیا، تو اگلا دن چونکہ دوران سفر ہی گزرے گا، اس لیے اب اگلے دن کا روزہ چھوڑنے کے لیے عذر متحقق ہو گیا، اگر کوئی چاہے تو روزہ نہ رکھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مثال کے طور پر آپ ابھی گھر پر ہی ہیں، سحری رات آ گئی، سحری کا وقت موجود ہے، اور آپ نے کل دن میں سفر کرنا ہے، مثال کے طور پر 10 بجے 11 بجے 12 بجے آپ کی ٹرین کا یا فلائٹ کا وقت ہے، تو اب یہ جو رات میں آپ کو گھر پر سحری مل رہی ہے تو اگلے دن کا سفر اس روزے کو چھوڑنے کے لیے عذر نہیں بنے گا۔ اب آپ کو سحری باقاعدہ کرنی ہوگی، اگر اور کوئی عذر نہیں ہے تو اگلے دن کا روزہ رکھنا آپ پر فرض ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ روزہ وہی چھوڑنا سفر میں جائز ہوگا یا اس کی اجازت ہوگی جس کی سحری آپ کو دوران سفر ملے گی۔ اگر سحری آپ کو گھر پر مل گئی ہے اور دن میں آپ نے درمیان میں سفر کرنا ہے تو اب یہ روزہ چھوڑنے کے لیے عذر نہیں ہوگا، یہ سفر روزے رکھنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، لہٰذا آپ نے سحری کرنی ہوگی، اور سحری کرنے کے بعد اگلا آپ دن میں سفر طے کریں۔ اب مثال کے طور پر کسی نے
کسی کو یہ مسئلہ معلوم صحیح طرح مسئلہ معلوم نہیں تھا، مثلا اس نے سحری کر لی اور پھر دن میں 10 بجے 11 بجے وہ سفر پر چلا گیا اور دوران سفر یہ گمان کر کے کہ شاید یہ سفر ہے اور سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت، روزہ توڑ دیا. تو اگر دوران سفر روزہ توڑا، سفر کی بنیاد بنا کر سفر کے عذر کو ملحوظ رکھتے ہوئے، تو یاد رکھیں روزہ اب ٹوٹ تو جائے گا لیکن اس پر کفارہ نہیں ہوتا، اس کی قضا رکھنی ہوگی، کیونکہ یہ سحری ان کو گھر پر ملی تھی، روزہ رکھنا فرض تھا. اب دوران سفر روزہ توڑا تو لازم سے آتے کہ روزہ تو ان کا شروع ہو چکا تھا، روزہ توڑ دیا تو اب اس کی قضا کرنی ہوگی. کفارہ اس پر اس لیے نہیں ہوتا کہ یہاں پر ایک عذر ہے کہ اس نے یہ گمان کیا تھا کہ شاید دوران سفر پہلے سے رکھے ہوئے روزے کو توڑنا بھی جائز ہے، تو چونکہ یہ شک پیدا ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا، اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، شکوک و شبہات اس میں داخل ہو گئے، لہذا ایسا کوئی بھی موقع جہاں پر شک ہو، شبہ ہو، روزہ توڑنے کا مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ارادہ نہ ہو، وہاں پر کفارہ نہیں ہوتا، صرف قضا ہوتی ہے. جیسے کہ ہم تفصیل انشاءاللہ ان چیزوں کے بیان میں بتائیں گے آپ کو کہ جن چیزوں سے صرف قضا لازم آتی ہے اور بعض صورتوں میں کفارہ لازم آتا ہے، اس بیان میں آپ کو تفصیل بتائیں گے. ابھی آپ خلاصے سمجھ لیجئے کہ رات میں اگر سحری ملی تھی، اگلے دن کا روزہ رکھنا ضروری تھا، انہوں نے رکھا، لیکن دوران سفر یہ سوچ کر کہ شاید یہ سفر روزہ نہ رکھنے کی اجازت میں شامل ہوتا ہے، انہوں نے روزہ توڑ دیا، تو اب روزہ ٹوٹ گیا، قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا. ایک صورت تو یہ ہوئی. دوسری صورت یہ ہے کہ رات میں سحری ملی، سحری رکھی، روزہ شروع ہو گیا، دن میں مثلا 12 بجے فلائٹ ہے یا 12 بجے ٹرین کا اپنے ٹکٹ وغیرہ لیا ہوا ہے، اب صبح 7 بجے 8 بجے آپ نے سوچا کہ چلیں جی اب تو میں نے سفر کرنا ہی ہے، تو وہ سفر اس کے لیے عذر بن جائے گا. اب آپ نے جان بوجھ کر 7 بجے 8 بجے نے سفر سے پہلے گھر پر روزہ توڑ دیا. تو ایک ہے دوران سفر روزہ توڑا، سفر شروع ہو گیا تھا اب روزہ توڑا، آپ کو بتایا کہ اس پہ قضا ہے، کفارہ نہیں. اور ایک ہے کہ ابھی گھر پر موجود تھے، سفر ابھی شروع نہیں ہوا، لیکن یہ سوچ کر کہ سفر کروں گا تو وہ سفر اس کے لیے روزہ توڑنے کے لیے عذر بن سکتا ہے، لہذا گھر پر ہی توڑ دیا. تو اس صورت میں یاد رکھیں کہ قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا. وہ قضا تو ایک روزہ ہی ہوتا ہے اور کفارے آپ کو آگے بتایا جائے گا کہ 60 روزے پے در پہ رکھنے ہوں گے. ایک قضا کا 60 روزے پے در پہ 61 روزے. تو یہ معلوم ہوا کہ اگر آپ کو سفر کرنا ہے، دن میں سفر کرنا ہے، تو رات میں اگر ساری گھر پہ ملی ہے تو اب آپ اس روزے کو پورا کریں گے. دن میں اگر گھر میں توڑ دیا تو روزہ کے لیے عذر نہیں ہے، کفارہ وغیرہ آپ کے اوپر لازم آ جائے گا. ایک صورت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ مثلا آپ کسی جگہ سے کار پر سفر کر کے ایک دوسرے شہر میں جانا چاہتے ہیں اور ان کے درمیان فاصلہ 57.5 میل کا ہے. تو مثال کے طور پر آپ کو گھر پر سحری ملی، روزہ رکھنا لازم تھا، آپ نے روزہ رکھ لیا، پھر آپ سفر پر آپ روانہ ہوئے اور آپ نے تھوڑا آگے جا کر آپ کو یاد آیا کوئی چیز گھر پر ہم بھول گئے ہیں، شہری حدود سے باہر نکل گئے تھے، مسافر ہو گئے تھے، پھر آپ واپس آئے اور گھر میں آ کر وہ چیز لی. اب آپ نے گھر میں آ کر روزہ توڑ دیا یہ سوچ کر کہ ہم سفر پہ تو چلے گئے تھے، ہم سفر سے فی الحال واپس آئے ہیں اور پھر ہم نے دوبارہ سفر کرنا ہے. تو اب بھی اگر آپ گھر پر آ کر روزہ توڑ دیں گے تو کفارہ اور قضا دونوں لازم ہوں گے. خلاصہ کلام یہ ہو گیا کہ اگر رات میں آپ نے ساری گھر میں کی تھی اور دوران سفر آپ مطلب سفر پہ روانہ ہو گئے، دوران سفر روزہ توڑا تو صرف قضا ہے، کفارہ نہیں. اور گھر پہ یہ سحری ملی، آپ نے گھر پہ روزہ توڑ دیا سفر شروع کرنے سے پہلے، یا روزہ توڑا گھر پر سفر شروع کرنے کے بعد کہ کسی وجہ سے واپس آئے، ان دونوں صورتوں میں قضا بھی ہے اور کفارہ بھی لازم ہوتا ہے. ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ میں نے آپ کو مسئلہ بتایا تھا روزے کی نیت کے بارے میں کہ روزے رمضان کے روزے کی نیت پوری رات میں بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص مثلا رات میں نہ جاگ سکا اور اس کی آنکھ کھلی صبح 7-8 بجے تو وہ زوال کے وقت سے پہلے روزے کی نیت کر سکتا ہے. یہ بھی تفصیل مسئلہ ہم بیان کر چکے ہیں، لہٰذا اب یہاں پہ ایک صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کسی شخص نے سفر کیا، اسے راستے میں سحری ملی. تو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ راستے میں اگر رات آئے سحری راستے میں ملے تو اس کے لیے اگلے دن کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے. اس نے سحری نہیں کی کہ میں کل روزہ نہیں رکھوں گا، لیکن معاملہ یہ تھا کہ جس شہر میں وہ جانا چاہتا تھا وہ بہت ہی قریب ہے
اور وہ زوال کے وقت سے پہلے پہلے اس شہر میں داخل ہو کر اس گھر تک مثلا پہنچ گیا اور وہاں پر جا کر وہ اس کا مدت سفر ختم ہو گئی، اقامت مثلا کر لی کہ وہاں پہ گیا 7-8 بجے پہنچا، 9 بجے پہنچا اور 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لی، یا اپنے آبائی گاؤں یا آبائی شہر میں پہنچا تو مسافرت ختم ہو جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب سفر کر کے وہ پہنچا، روزہ رکھنے کی نیت نہیں تھی، رات میں سحری بھی نہیں کی، صبح صادق بھی شروع ہو گئی، لیکن زوال کے وقت سے پہلے پہلے وہ شہری حدود میں داخل ہو کر گھر تک پہنچ گیا اور مسافرت بھی ختم ہو گئی تھی، تو اب اس پر واجب ہے کہ زوال کے وقت سے پہلے پہلے اس روزے کی نیت کرے گا، اگر نہیں کرے گا تو شدید گنہگار ہوگا، اور اس پر مطلب قضا تو پہلے بھی لازم تھی، اب بھی قضا لازم ہوگی، لہٰذا اگر بالفرض کو زوال کے وقت سے پہلے پہلے شہری حدود میں داخل ہو جاتا ہے، سفر میں روزہ نہیں رکھا تھا، تو اب نیت کرنا اس پر واجب ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کے سفر آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی پر آسائش سفر ہے، نرم سفر ہیں، اتنی زیادہ شدت تو نہیں ہوتی۔ ایک سوال لوگ اکثر کرتے ہیں کہ کیا آج کا موجودہ سفر روزہ چھوڑنے کے لیے عذر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پہلے دور میں تو سفر بڑے سخت ہوا کرتے تھے، اس لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت تھی، کیا اب بھی اجازت ہوگی یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ شرعی احکامات بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سبب اور علت کا اعتبار نہیں کیا جاتا، بلکہ حکم ہر دور میں ایک ہی رہتا ہے۔ پہلے سفر کی اگر آپ یوں کہیں کہ پہلے سفر کی مشقت اس بات کا سبب تھی کہ روزہ چھوڑ دیا جائے، لہذا اب وہ سبب ختم ہو گیا تو روزہ رکھنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ شریعت نے ہر دور میں روزہ کے لیے سفر کو عذر مانا ہے، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان پر جب دنیا کی فراخی ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں خصوصاً جب صحابہ کرام کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا اور مسلمانوں کی حکومتیں بڑھیں، اس وقت بھی پر آسائش سفر ہونے کے باوجود، نرم سفر ہونے کے باوجود صحابہ کرام نے روزے میں رعایت حاصل کی ہے، لہذا یہ حکم دائمی ہوگا۔ اب اگرچہ کوئی فلائٹ میں سفر کرے، جہاز میں بیٹھا ہوا ہے، ایئر کنڈیشن سفر ہے، یا ٹرین میں سفر کر رہا ہے اور اسی پالر میں ہے مثال کے طور پہ، بالکل کوئی مطلب دقت نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، اس کے باوجود اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ ہاں، اب یہ فقہائے اعظام نے ضرور بیان فرمایا کہ ایک ہوتی ہے افضل صورت، افضل صورت یہی ہوگی کہ یہ لوگ روزہ رکھیں، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر اپنی آپ کو ضرر کا اندیشہ ہو یا جو ہمارے ساتھ سفر کر رہے ہیں ان لوگوں کے ضرر کا اندیشہ ہو کہ انہیں ہمارے روزہ رکھنے سے تکلیف پہنچے گی، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا افضل ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں اگر انہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے اذیت ہوگی تو نہ رکھنا افضل ہوگا۔ تو یہ دیکھ لیں گے کہ اگر روزہ رکھنا یا روزہ نہ رکھنا برابر والوں کے لیے، خود اپنے لیے ان میں سے کوئی باعث تکلیف بن رہا ہو تو اگر روزہ رکھنا باعث تکلیف ہے اپنے لیے دوسروں کے لیے تو نہ رکھیں، اگر روزہ نہ رکھنا بن رہا ہے تو پھر یعنی روزہ رکھنا بن رہا ہے تو نہ رکھیں، نہ رکھنا بن رہا ہے تو پھر رکھ لیں، یہ دونوں صورتیں پہ ہم توجہ کر سکتے ہیں۔ آگے ہے حمل کا مسئلہ، آپ کو بتایا تھا کہ دوسرا عذر حمل ہے اور تیسرا دودھ پلانا۔ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزہ چھوڑنے کے آزار کی تفصیل یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی مثلا لیڈی ڈاکٹر ہیں، انہوں نے بتایا کہ بھئی اگر آپ نے روزہ رکھا تو بچہ بہت کمزور ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے بچہ ہلاک ہو جائے، یا ماں کی صحت کو شدید نقصان کا اندیشہ ہے اور اس کے بعد وہ بچے کے حمل کی متحمل نہیں ہو سکے گی، تو یہ آزار ہوتے ہیں، تو کوئی ماہر ڈاکٹر بتا دے، یا سابقہ زندگی میں ایسا ہوا تھا کہ ماں مثلا 1-2 سال پہلے ایسی حمل تھا اور عورت نے روزے رکھے تھے جس کی وجہ سے حمل میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، تو یہ سابقہ زندگی کا تجربہ یہ بھی ایک دلیل ہوتا ہے، یا ایسا ہوا کہ پہلے یہ تجربہ بھی نہیں تھا، کسی لیڈی ڈاکٹر نے منع بھی نہیں کیا، عورت نے روزہ رکھا اور اب اس کو ویکنس شدید محسوس ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے وہ مطلب محسوس کر رہی ہے کہ بچے کو نقصان ہوگا، تو یہ جو مشاہدہ ہے، موجودہ مشاہدہ، یہ بھی عذر بنتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حاملہ عورت ہو یا دودھ پلانے والی عورت ہو، ان کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت اس صورت میں ہوگی جب 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ متحقق ہو جائے کہ روزہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں کہ یا تو ماہر ڈاکٹر بتائیں گی، یا سابق زندگی کا تجربہ ہوگا، یا موجودہ مشاہدہ ہوگا، تب ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بعد میں یہ روزے کی قضا کریں گے۔ ایک عذر مرض بھی ہوتا ہے، مرض سے مراد یہ ہوتا ہے
کہ عام امراض نہیں ہے کہ نزلہ کھانسی ہوا تو روزہ چھوڑنے کی اجازت مل جائے گی، یا جیسے بعض ڈاکٹرز ہوتے ہیں کہ معمولی امراض پر مریضوں کو مشورے دے دیتے ہیں کہ آپ روزہ چھوڑ دیں۔ یہاں پر بھی وہی تفصیل ہے جو حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے بارے میں ہے کہ مرض کے بارے میں یا تو کوئی ماہر ڈاکٹر جن کے دل میں خوف خدا بھی موجود ہو، کوئی اس کی ظاہری علامت ہمیں نظر آ رہی ہو، وہ یہ ہمیں کہیں کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کا مرض بڑھ جائے گا، دیر میں اچھا ہوگا، یا آپ شدید بیمار ہو جائیں گے، ایسی صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ یا پھر سابقہ زندگی کا تجربہ ہو کہ پچھلے رمضان میں مثلا روزہ رکھا تھا تو بہت زیادہ تکلیف شروع ہو گئی تھی، تو اس رمضان بھی یہ ممکن ہے کہ ہو جائے تو روزہ چھوڑ دیا۔ جیسے دمے کے مریض ہوتے ہیں کہ بیچارے سردیوں مثلا روزے آئے، پچھلے روزے بھی سردیوں میں تھے تو بہت دمے میں تکلیف ہو گئی تھی اور مطلب دوائی وغیرہ یوز کرنی پڑی تھی، اور اس دفعہ بھی امید ہے کہ سردیاں ہیں مثال کے طور پر، تو اب اگر ہم روزہ رکھیں گے تو شدید تکلیف ہوگی، تو یہ جو تجربہ ہے سابقہ زندگی کا یہ بھی ایک مطلب دلیل بنتا ہے۔ اور تیسرا وہی کہ اگر مرض ہے اور انسان نے روزہ رکھا اور مرض بڑھنے لگا، یا مطلب یہ کہ امید تھی کہ 1-2 دن میں ختم ہو جائے گا لیکن اب وہ اور لمبا ہو گیا، 1-1.5 ہفتے تک پہنچ گئی اس کی مدت، تو یہ بھی موجودہ مشاہدہ بھی عذر ہے۔ تو مریض کو چاہیے کہ ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے ذریعے دلیل طلب کرے، تب وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اگر ویسے چھوڑا تو شدید گناہگار ہوگا۔ اس کے بعد حیض و نفاس بھی ایک عذر ہوتا ہے۔ حیض و نفاس مثال کے طور پر کوئی بہن ان دنوں میں مخصوص ایام میں ہیں تو ان پر روزے فرض نہیں ہوتے ہیں، نمازیں بھی معاف ہیں، روزے بھی فی الحال معاف ہیں، لیکن بعد میں نمازوں کی قضا نہیں ہوتی ہے اور روزوں کی انہیں قضا بہرحال رکھنی ہوگی۔ ایک مسئلہ اس میں یاد رکھیے کہ اگر کسی بہن کو مثلا حیض آتا ہے اور 10 دن تک مکمل آتا ہے، ہم نے حیض کے بیان میں آپ کو بتایا تھا کہ حیض کی کم از کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 روز ہے۔ اب اگر کوئی خاتون 10ویں روز پاک ہو گئیں اور ابھی مطلب مثلا رات میں وہ پاک ہو چکی ہیں، تو ان پہ لازم ہے کہ چاہے غسل کریں نہ کریں اگلے دن کا روزہ رکھنا ان کے اوپر لازم ہوگا۔ اور اگر بالفرض یہ پہلے فارغ ہو گئی ہیں 10 دن سے پہلے، تو پھر یہ حکم ہوتا ہے کہ اگر انہیں مطلب رات میں جیسے مثلا 3 بجے 4 بجے فارغ ہوئی ہیں، پاک ہو گئی ہیں، تو اگر انہیں غسل وغیرہ کرنے کے بعد پھر اتنا وقت مل گیا جس میں یہ تھوڑی بہت ساری کر سکتی ہیں، یعنی فجر شروع نہ ہوئی ہو، تو پھر بھی ان کے لیے فرض ہوگا کہ اب اگلے دن کا یہ روزہ رکھیں گی۔ ہاں اگر ایسا ہوا کہ رات میں مثلا آخری دن چل رہا، 4-5ویں دن ان کا حیض بند ہوتا ہے مثال کے طور پر، اور یہ آخری رات چل رہی تھی اور حیض ایسے وقت میں بند ہوا، ایسے وقت میں یہ پاک ہوئیں کہ صبح صادق ہو چکی تھی، تو اب ان کے لیے عذر ہے، یہ دن ان کے لیے روزے کے رکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے، یعنی اب ان کو دن میں نیت نہیں کرنی ہوگی کہ زوال سے پہلے پہلے نیت کریں، بلکہ رات میں چونکہ بالکل موقع نہیں ملا اس لیے یہ روزہ چھوڑنا ان کے لیے جائز ہے۔ جو خاتون ان مخصوص ایام میں ہوں یا نفاس میں مبتلا ہوں، ان کے لیے کھانا پینا روزے یعنی دن میں روزہ تو رکھیں گے نہیں تو کھانا پینا بالکل جائز ہے، چاہے چھپ کر کھائیں چاہے یہ گھر والوں کے سامنے کھائیں، ان کے لیے بالکل جائز ہے، لیکن افضل اور اولا یہ ہوتا ہے کہ یہ چھپ کر کھائیں، سب کے سامنے ظاہراً نہ کھائیں۔ اگلا عذر ہے کہ جان کی ہلاکت کا یا عقل کے نقصان کا صحیح اندیشہ ہو تب بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یا تو کوئی ماہر ڈاکٹر کہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے، یا عقل ختم ہو جائے گی، پاگلوں کی سے حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں، یا سابقہ زندگی کا تجربہ تھا کہ روزہ رکھا تھا تو ہلاکت کے قریب پہنچ گئے تھے یا عقل زائل ہو گئی تھی، اور یا پھر موجودہ مشاہدہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد ہوش و حواس سب چلے گئے اور بالکل کسی کو پہچان نہیں رہے ہیں، پاگلوں کی سی کیفیات ہو گئی ہیں، یا بالکل مرنے کے قریب ہو گئے ہیں کہ غشی طاری ہو رہی ہے، بار بار اتنا ضعف غالب ہو گیا، تو اس قسم کی حالت اگر طاری ہوتی ہے کہ ہلاکت کا خوف ہو گیا یا عقل کے زوال کا خوف ہو گیا تو روزہ چھوڑنے کے لیے عذر ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کا مجبور کرنا، مجبور کرنے سے مراد یہاں پر شرعی لحاظ سے جو مجبوری کہلاتی ہے وہ مراد ہے، اور شرعی لحاظ سے مجبوری کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ہمیں دھمکی دے کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا یا تمہارا کوئی عضو ضائع کر دوں گا، اور ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم اس کی بات نہیں مانتے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، یہ مار دے گا یا عضو کاٹ دے گا، تو یہ جو مجبوری کی اب حالت آئی کہ جان کا خوف ہے یا کسی عضو کے تلف ہو جانے کا، ضائع ہو جانے کا خوف ہے، اس حالت کو حالت اکراہ کہتے ہیں، اسے اکراہ شرعی بھی کہتے ہیں۔
اب ایسی صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اب اس کا وبال ہوگا جس شخص نے مجبور کیا اس پر، ہم پر اس کا وبال نہیں ہوگا. ہاں یہ ضرور کہا ہے فقہا نے کہ اگر یہ شخص اس کی بات نہ مانے کہ چاہے تم مجھے مار دو، چاہے میرا عذر تلف کر دو، میں تو روزہ ضرور رکھوں گا، اور اس کی طرف سے آنے والی تکلیف پر اس صبر بھی کرنے میں کامیاب ہو جائے، یعنی نہیں مانے اور وہ تکلیف پہنچائے اور یہ اس کو برداشت کرے، تو یہ بہت ہی افضل جہاد ہے اور اس کو بہت ہی ثواب ملے گا. اسی کے ساتھ ہی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا کوئی جہاد پر جا رہا ہے، مشقت بہت شدید ہے، تو اس کے لیے بھی عذر ہو سکتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے دوران صحابہ کرام کو روزہ چھوڑنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے. بعض بھائی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا کام بہت ہارڈ ہے، بہت شدید ورکنگ ہے ہماری دن کے اندر، اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو شدید ضعف غالب ہو جاتا ہے اور روزہ پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس میں کیا کریں؟ تو یہ اصول اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ اگر انسان روزہ رکھ کر اپنا کام پورا کر سکتا ہے تو پھر تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ روزہ تو پورا ہو جائے گا لیکن تھوڑی بہت تکلیف پہنچے گی، یہ بھی عذر ہے، یہ بھی مطلب عذر نہیں ہے، اب بھی رکھے گا. تیسرا یہ ہے کہ روزہ کام بڑا ٹائٹ ہے اور روزہ بڑے شدید تکلیف پہنچائے گا، اور لیکن صورت یہ ہے کہ اگر یہاں پہ آپ کام کرنا چاہیں ٹھیک، ورنہ چھوڑ کے کوئی اور پہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں، اور یہاں پر مالک منع کر رہا ہے یا کام بڑا ہارڈ ہے تو یہ بھی عذر نہیں ہے، ہمیں کام چھوڑ کے دوسرا کام اختیار کرنا ہوگا اور روزہ رکھیں گے. اور آخری صورت اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کام بہت سخت ہے اور کوئی کام کہیں مل ہی نہیں رہا اور مالکان یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو پورا کام لیں گے اور آپ روزہ رکھیں گے تو آپ سے کام نہیں ہوگا، ہم نوکری سے نکال دیں گے. ایسی صورت میں جب آدمی مجبور ہو جائے تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور باقی دنوں میں گنتی پوری کرے. لیکن یہاں پر دیانت داری کے ساتھ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ واقعی کام سخت ہے، دوسرا کو کام نہیں مل سکتا، تب اس کے اندر رعایت مل سکتی ہے، ورنہ تھوڑی بہت مجبوری کی وجہ سے رعایت نہیں ملے گی، شدید گناہگار ہوں گے. اب چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ دیگر مسائل کے ساتھ اگلے پروگرام میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا. اب آپ ہمیں اجازت مرحمت فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.